بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما نصر من اللہ و فتح قریب سنقریک فلا تنسا۔ یونٹ نمبر 4 حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ بچوں، حضرت اسماء جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی دختر نیک اختر تھیں، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی حضرت اسماء۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے جو ہے اللہ کی وحی کے مطابق جب ہجرت پہ نکلے، جب غار میں گئے، تو حضرت اسماء جو کہ ایک بچی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بہت مشکل سے چھپ چھپ کر راتوں کو اندھیرے میں کھانا پہنچانے جاتی تھی، اور گھر میں اپنے بزرگ دادا اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی ڈیل کر رہی تھیں۔ انتہائی سمجھدار جو تھیں وہ حضرت اسماء تھی۔ کوسچن نمبر 1 ہے واٹ ہیپنڈ when ابو جہل asked about حضرت ابو بکر صدیق۔ واٹ کیا ہیپنڈ واقعہ ہوا when جب ابو جہل asked ابو جہل نے پوچھا about بارے میں حضرت اسماء سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو کیا ہوا؟ when ابو جہل asked about حضرت ابو بکر، جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا، she politely replied، تو انہوں نے نرمی سے جواب دیا، how would I know، میں کیسے جانوں گی یا مجھے کیا معلوم، she remained confident، آپ جو ہیں وہ بااعتماد رہیں، this counter question، سوال کے اوپر سوال نے infuriated، سیخ پا کر دیا، برہم کر دیا، غصے والا کر دیا ابو جہل کو غصہ چڑھا دیا، and he slapped تھپڑ مارا، استغفر اللہ، he slapped her face، ابو جہل نے ان کے چہرے پر اتنے زور کے تھپڑ مارا، so hard، اتنی سختی سے، that کہ her earring، کہ ان کے کان کی بالی fell off، گر گئی، but she never revealed the secret، لیکن آپ نے پھر بھی راز بے نقاب نہ کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت اسماء سے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا، تو آپ نے نرمی سے جواب دیا، اور حضرت اسماء نے الٹا سوال پر سوال کر دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، کہ میں کیا جانوں، مجھے کیا معلوم یا مجھے کیا پتہ، شی ریمینڈ کانفیڈنٹ، وہ بااعتماد رہیں، اور اس سوال پر سوال نے انفیوریٹڈ ابو جہل، دس کاؤنٹر کوسچن انفیوریٹڈ ابو جہل کو سیخ پا کر دیا، برہم کر دیا، ابو جہل کو غصہ چڑھ گیا، اور انہوں نے پیاری حضرت اسماء کے چہرے مبارک پر اتنے زور سے تھپڑ مارا، استغفر اللہ، ابھی بھی میرے دل پہ محسوس ہوتا ہے، کہ آپ کے کان کی بالی گر گئی، لیکن پھر بھی آپ کا عزم دیکھیں، حضرت اسماء کا، آپ کا استقلال دیکھیں، آپ کی ہمت دیکھیں، آپ کی کریج دیکھیں، آپ کا کانفیڈنس دیکھیں، کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر فلاں غار میں یا فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں اللہ کے حکم پر ادھر جا کے، تو لیکن انہوں نے یہ راز جو ہے وہ بے نقاب نہ کیا۔ کوسچن نمبر 2، وائی واز حضرت ابو قحافہ ورڈ، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان تھے؟ کلاس اس سوال کو آپ غور سے ذرا سمجھیے گا، کیونکہ بعد میں حضرت ابو قحافہ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو قحافہ حضرت اسماء کے دادا شریف تھے۔ جس وقت یہ سارا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، اس وقت حضرت ابو قحافہ جو حضرت اسماء کے دادا تھے وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، ایمان کی دولت سے سرفراز ابھی نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے وہ حضرت ابو بکر کے بارے میں اکثر وہ رہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے، مسلمانوں کو اپنی ساری دولت دے دیتے ہیں ابو بکر، تو اور حقیقت میں ایسا ہوا بھی تھا، جناب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال جو ہے جناب نبینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خاطر جو ہے ان پہ لوٹا دیا تھا اپنا سارا مال۔
تو اس سوال میں کچھ وہی ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابو قحافہ کیوں پریشان تھے۔ اب اس کا آنسر ہے کوسچن 2 کا، حضرت ابو قحافہ واز ورڈ، حضرت ابو قحافہ پریشان تھے، فکر مند تھے، بیکاز کیونکہ، ہی تھاٹ انہوں نے سوچا، ابو قحافہ نے یہ سوچا، دیٹ حضرت ابو بکر ہیڈ، حضرت ابو بکر لے جا چکے تھے، ٹیکن لے جا چکے تھے، ہیڈ ٹیکن لے جا چکے تھے، ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم لگتی ہے، آل دا ویلتھ ساری دولت، لیونگ چلڈرن چھوڑتے ہوئے، چلڈرن بچوں کو، ایمپٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار۔ حضرت ابو قحافہ اس لیے پریشان تھے کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دولت لے کے چلے گئے ہیں، لے جا چکے تھے، اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کوسچن نمبر 3، ہاؤ ڈیڈ حضرت اسما کنسول ہر گرینڈ فادر، کس طرح سے کنسول، کس طرح سے ہمدردی کی، کس طرح سے تسلی کی، کس طرح سے تشویق کی، کس طرح سے ان کو نارمل کیا، کس کو، اپنے دادا کو، حضرت اسما نے اپنے دادا کو کس طرح سے ان کو تسلی دی، کس طرح سے ان کو سیٹ کیا گھر میں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق تو گھر میں تھے ہی نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ تو اس بچی نے کتنی عقل مندی سے اپنے دادا کو جو ہے وہ کنسول کیا۔ حضرت اسما gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep money and jewels, and covered it with the piece of cloth. She called her grandfather and told him that their father Abu Bakr left all his money at home. Her grandfather, who was blind, touched it, and his concern was alleviated. In this way, Hazrat Asma consoled her grandfather. دوبارہ دیکھتے ہیں تیسرے کوسچن تاکہ آپ کو میننگز بھی سمجھ آ جائیں۔ حضرت اسما gathered some pebbles، حضرت اسما نے کچھ کنکریاں اکٹھی کیں، gathered اکٹھی کیں، some کچھ، پیبلز کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ جو آپ نے تھرسٹی کرو میں بھی پیبلز پڑھا ہوا ہے، اینڈ پٹ دیم اور انہیں رکھ دیا، ایٹ دا پلیس اس جگہ پر، ویئر ہر فادر جہاں اس کے ابا جان حضرت بکر صدیق یوز ٹو کیپ منی اینڈ یوز اپنی رقم، اپنے پیسے اور یوز ہیرے جواہرات دولت وغیرہ رکھا کرتے تھے، جس جگہ پہ بھی رکھتے تھے اس جگہ پہ حضرت اسما نے ادھر ادھر سے چھوٹی موٹی کنکری، اب وہاں پیسے تو تھے نہیں، دولت تو تھی نہیں، کیونکہ حضرت بکر صدیق مسلمانوں کے لیے لے گئے تھے، تو حضرت اسما نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اکٹھی کی، پھر انہیں اسی جگہ پہ رکھ دیا جدھر ان کے والد رکھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کنکری کے اوپر ایک رومال سا رکھ دیا نا کہ بندہ اوپر ہاتھ پھیرے تو پتہ نہ چلے، یہی سمجھے کہ اندر ہیرے جواہرات وغیرہ موجود ہیں۔ جو حضرت اسما کے دادا تھے حضرت ابو قحافہ، وہ اندھے تھے، وہ نابینا تھے، وہ بلائنڈ تھے، وہ صحیح نہیں دیکھ سکتے تھے، تو لہٰذا جب انہوں نے رومال کے اوپر، کنکر تو نیچے چھپے ہوئے تھے جس بھی جگہ پہ چھپائے تھے، رومال کے اوپر ہاتھ یوں پھیرا تو انہیں لگا یہی کہ ہیرے جواہرات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت اسما کی ماشاء اللہ ذہانت دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس مسئلے کو ٹیکل کیا اور اپنے دادا کو کس طرح سے کنسول کیا، ان کو کس طرح سے تسلی دی۔ ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ منی اینڈ جولس اینڈ کورڈ اٹ ود دا پیس آف کلاتھ، اور اسے کپڑے سے ڈھک دیا۔ شی کالڈ ہر گرینڈ فادر، پھر اس نے اپنے دادا کو بلایا، اینڈ ٹولڈ ہم، اور انہیں بتایا، دیٹ دیئر فادر لیفٹ آل ہز منی ایٹ ہوم، کہ ان کے ابا جان ابو بکر صدیق نے ساری رقم، ساری دولت گھر میں ہی چھوڑی ہے۔ ہر گرینڈ فادر، ان کے دادا، ہو واز بلائنڈ، جو کہ اندھے تھے، ٹچڈ اٹ، اسے چھوا، اینڈ ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ، اور اس طرح سے ان کا جو ہے مسئلہ وہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کپڑے کو چھوا اور ان کی تشویش کی شدت کم ہو گئی۔ His concern was alleviated، ان کی تشویش کی شدت کم ہو گئی، انہیں پریشانی کم ہو گئی۔ In this way حضرت اسما کنسول ہر گرینڈ فادر، اس طرح سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا جان کو تسلی و تشویش دی۔ کوسچن نمبر 4، Who was حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر واز دا سن آف حضرت اسما. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسما کے بیٹے تھے. کلاس حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. حضرت کا ایچ آپ نے بڑا ڈالنا ہے، عبداللہ کا اے بڑا ڈالنا ہے، بن کا بی بڑا ڈالنا ہے، زبیر کا زی یا زیڈ بڑا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 5 ہے یونٹ 4 حضرت اسما کا. وچ انسیڈنٹ in the story showed حضرت اسما's love for the holy prophet. کہانی میں وچ کون سا انسیڈنٹ واقعہ ان دی اسٹوری کہانی میں شوڈ دکھاتا ہے یا بتاتا ہے حضرت اسما's love حضرت اسما کی محبت اینڈ رسپیکٹ ان کا احترام اور ادب فار دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی میں کون سا واقعہ ہے جو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عزت و احترام کو ظاہر کرتا ہے؟ جی کوسچن 5 کا آنسر ہے حضرت اسما's سروسز اینڈ رول ایٹ دا ٹائم آف مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ شوڈ ہر لو اینڈ رسپیکٹ فار دا ہولی پروفٹ. پھر دیکھیں حضرت اسما لکھ کر اے کے سر پہ اپاسٹرافی جس کو عام زبان میں آپ کوما کہتے ہیں پھر ایس ڈالنا ہے. حضرت اسما's اس کا مطلب ہے حضرت اسما کی سروسز خدمات، رول کردار، ایٹ دا ٹائم آف مائگریشن ہجرت کے موقع پر، فرام مکہ ٹو مدینہ مکہ سے مدینہ، شوڈ دکھاتا ہے بتاتا ہے، ہر لو ان کی محبت، اینڈ رسپیکٹ اور ادب، فار دا ہولی پروفٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت اسما کی جو خدمات ہیں جو کہ انہوں نے ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران ادا کی، وہ خدمات، وہ کردار حضرت اسما حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر جو کردار ادا کیا، یہ کردار رسول کریم سے ان کی محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے. کلاس اس وقت یہ تھا کہ جو کافر تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ کے کفار تھے، کفار مکہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے اور گلیوں میں تلواریں سونت کر پھیرے تھے، تلواریں اٹھا کر پھیرے تھے تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید فرما دیں گے. حضرت بکر کو بھی ڈھونڈ رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسما نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور رسول کریم اور اپنے والد حضرت بکر صدیق کو غار ثور میں بڑی جرت، بہادری اور عقل مندی. دیکھیں بہادری ایک اور چیز ہوتی ہے لیکن بہادری کے ساتھ عقل مندی ہونا تو اس کو ہم لوگ جینیس کہتے ہیں. تو انہوں نے اتنی ذہانت سے جو ہے اس مسئلے کو حل کیا. ساتھ میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اپنے دادا کو بھی گھر میں ڈیل کر رہی تھیں حضرت اسما. تو بہت ہی ایک ذہانت کا کام ہے کہ وہ جو ہیں چھپ چھپ کر جاتی تھی رات کو. کلاس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ جو کھوجی ہوتے ہیں نا وہ کھرا پکڑ لیتے ہیں. اب میں بتاتی ہوں کھوجی کون ہوتے ہیں. کھوجی وہ ہوتے ہیں جو پیروں کے نشان پکڑ لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی انسان یا جانور یا کوئی گزرے. اپنی کلاس کیونکہ اس زمانے میں بہت بھیڑیں وغیرہ ہوتی تھیں، بڑے بڑے جانوروں کے گلے لوگ لے کے جایا کرتے تھے. حضرت اسما بکریوں کے بیچ میں اپنے ایز یوزول جس طرح چرایا کرتی تھی، بھیڑوں کا گلہ وغیرہ وہ چراتے چراتے جاتی ہوتی تھی تو بھیڑوں کے سینٹر میں مڈ میں کہیں رہتی تھی تاکہ ان کے آگے پیچھے کے پاؤں کے نشان سارے جانوروں، مویشیوں، دمبوں، بھیڑوں، بکروں کے نشانوں میں گم ہو جائے. دوسرا وہ جب کوئی ایسا سین آتا تھا، کوئی ایسی جگہ آتی تھی جہاں گھاس وغیرہ ہوتی تھی، وہ پتھروں پہ چلتی تھی مشکل راستے پہ تاکہ گھاس جو ہے وہ دب جاتی ہے، پھس جاتی ہے تو وہاں پاؤں کا نشان رہ جاتا ہے تو عقل مند کھوجی پکڑ لیتا ہے اس کو، ڈیٹیکٹیو جو ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ لے. ادھر بھی پاؤں نہیں رکھتی تھی تو پتھروں پہ چل چل کے جاتی تھی کیونکہ گھاس پہ نشان رہ جاتا پاؤں کا، وہ دب جاتی. تو اندھیرے میں جاتی تھی، پھر خطرناک راستوں پہ کھانا دینے جاتی تھی. ماشاء اللہ بہت ذہانت سے حضرت اسما نے مسئلہ حل کیا. آپ کا 6 کوسچن ہے یونٹ 4 حضرت اسما کا. وچ انسیڈنٹ ان دا اسٹوری ٹیلز اس اباؤٹ دا جنراسٹی آف حضرت اسما. کہانی میں کون سا واقعہ حضرت اسما کی سخاوت کے بارے میں بیان کرتا ہے، سخاوت کو بیان کرتا ہے. جنراسٹی سخاوت یعنی کہ کھلا دل ہونا. حضرت اسما واز سو مچ جنرس، حضرت اسما اتنی سخی تھی
that she inherited a garden کہ انہیں ورثے میں ایک باغ ملا. After the death of حضرت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہیں ورثے میں ایک باغ ملا. She sold it، حضرت اسماء نے اسے بیچا، and gave away اور دے ڈالی all the money تمام رقم among کے درمیان دی پور اینڈ نیڈی غریبوں اور ضرورت مندوں میں اینڈ فیلٹ مور پلیئر اور بہت زیادہ خوشی محسوس کی. کلاس پہلے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی چھوٹی پیاری حضرت عائشہ صدیقہ، وہ حضرت اسماء کی سوتیلی بہن تھی، دونوں بہنیں تھیں. تو جب حضرت عائشہ وفات پا گئیں تو ان کی جو وراثت میں باغ تھا وہ حضرت اسماء کو جداد میں وراثت میں ملا. پھر حضرت اسماء اتنی کھلے دل کی مالک تھیں کہ انہوں نے اس باغ کو اپنے پاس نہ رکھا بلکہ اس کو فروخت کر دیا، اور فروخت کر کے جتنی بھی دولت ملی باغ سے وہ ساری غریبوں اور حاجت مندوں میں بانٹ دی، اور ایسا کر کے آپ کو دلی خوشی محسوس ہوئی ماشاءاللہ. کوسچن نمبر، کیونکہ مسلمان کی شان ہی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ امت مسلمہ کے بارے میں سوچتے ہیں، امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد کو سوچتے ہیں. آپ تو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت گزار تھی ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو آپ نے بڑے ہو کر بھی اسلام کی خدمت کی. کوسچن 7، واٹ میسج ڈو یو گیٹ فرام دا لائف آف حضرت اسماء؟ آپ حضرت اسماء کی زندگی سے کیا پیغام حاصل کرتے ہیں؟ آنسر ہے وی گیٹ دا میسج آف پیشنس، ویلیور، بریوری، جنراسٹی، کانفیڈینس اینڈ ٹروتھفلنس فرام دا لائف آف حضرت اسماء. کلاسز میں تھوڑی سی اسپیلنگ مسٹیک ہے آپ کے نوٹس میں چھپے ہوئے میں، پہلے دیکھیں. کوسچن 7 کا آنسر وی گیٹ دا میسج، ہم پیغام حاصل کرتے ہیں، آف پیشنس صبر، ویلیور وی اے، یہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، وی ای شاید لکھا ہے نوٹس میں، وی اے ایل او یو آر، ویلیور مردانگی، بہادری، جرت، بریوری بہادری، جنراسٹی سخی پن، سخاوت، کھلا دل، کانفیڈینس اعتماد، اینڈ ٹروتھفلنس سچائی فرام دا لائف آف حضرت اسماء. ہم حضرت اسماء کی زندگی سے جو پیغام حاصل کرتے ہیں، بہادری کا، صداقت، سچائی کا، رحم دلی کا، سخاوت کا اور صبر و تحمل کی زندگی بسر کرنے کا. آپ کا لاسٹ کوسچن ہے ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس، ہاؤ؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضرت اسماء کی زندگی ہمیشہ ہم سب کے لیے روشنی کا مینار رہے گی. کیسے؟ بیکن آف لائٹ، روشنی کا چراغ، بیکن چراغ. آنسر ہے اس کا 8ویں سوال کا شی لیوڈ اے لائف آف ہارڈ شپس، آپ نے مشکلات کی زندگی بسر کی، مشکلات میں زندگی بسر کی، اینڈ سفرنگ اور دکھوں میں، بٹ شی ریمینڈ انسورونگ ود ریزولوٹ فیتھ ان اللہ، لیکن وہ اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ باعزم اور مستقل رہی. شی فیسڈ انہوں نے سامنا کیا ایوری کلیمٹی، ایوری ہر ایک، کلیمٹی آفت، بلا، ناگہانی آفت جو اچانک بندے کو مصیبت آ جاتی، کلیمٹی آف لائف ود پیشنس صبر کے ساتھ، اینڈ ویلیور، پھر اس میں اسپیلنگ مسٹیک مجھے لگ رہی ہے نوٹس میں، وی اے ایل او یو آر آپ نے لکھنا ہے، ویلیور بہادری. دیئر فور ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس، یہ ایز اٹ از کوسچن میں سے سینٹینس اس نے کاپی کیا ہوا ہے. لہٰذا حضرت اسماء جو ہیں انہوں نے مشکلات میں زندگی بسر کی، تکالیف میں زندگی بسر کی، لیکن اللہ پر ان کا عقیدہ، ان کا یقین مستقل رہا. انہوں نے زندگی کی ہر آفت بڑے صبر اور بہادری اور مردانگی سے سامنا کیا، لہٰذا ان کی زندگی ہمارے لیے ایک چراغ ہے، روشنی کا مینار ہے. آپ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی تھیں، ہمیشہ مصائب و آلام میں صبر کا مظاہرہ کیا. حضرت اسماء شجاعت، بہادری، سخاوت، جنراسٹی اور صبر و تحمل، پیشنس کا مجسمہ تھیں، اس کا عملی نمونہ تھیں. تو کلاس یہ تھے آج آپ کے کوسچن یونٹ نمبر 4، حضرت اسماء کے 8 کوسچنز اور ان کے آنسرز. آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کو لکھنا ہے، ان کو یاد کرنا، اور جتنے میننگز بھی میں کوسچن میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں ان کو آپ نے الگ سے لکھ کے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.